آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے جنت کے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود متفقن علیہ حدیث، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور گناہ سے بچتے ہوئے احتساب کر کے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے ماہ رمضان مبارک میں ایمان اور گناہ سے بچتے ہوئے اس کی راتوں کو قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد ادا کی، شب بیداری کی، فرمایا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ تیسرا فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو اس رات یعنی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، جاگے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین تو ومردت الجن، جتنے بھی شیاطین ہیں وہ اور شریر جن ہیں وہ سارے قید کر لیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا۔ لہذا ماہ رمضان المبارک پورا مہینہ دوزخ بند رہتی ہے، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا، وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا اس مہینے مرتا ہے وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ اس سے حساب کتاب بھی نہیں ہوتا جو ماہ رمضان میں فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادِيًا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، منادی کرنے والا ندا کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، آسمان اول سے فرشتہ پکارتا ہے، کہتا ہے باغی الخیر، اے خیر کو چاہنے والے، نیکی چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے، اقبل، دوڑا، یہی تو ایک مہینہ ہے، آجا، آج رحمتوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے اور بخشش کے دروازے کھل گئے، تھوڑا سا اجر تو کرے گا اور اس کا بلا حساب تجھے اجر دیا جائے گا، آجا دوڑا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کو چاہنے والے، اے برائی کی فکر اور خیال کرنے والے، برائی کی طرف راغب ہونے والے، اکثر باز آ جا۔ یہ رب کا مہینہ ہے، یہ مہمان ہے، بھلا مہمان آ جائے تو مہمان کی قدر کرنی چاہیے یا مہمان کی بے قدری کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ کس کا مہمان ہے؟ یہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ اکثر باز آ جا، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہوتا کیا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرمایا اس مہینے میں اللہ کی طرف سے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر گھنٹے بعد 6 لاکھ بندہ جہنم سے آزاد ہو رہا ہے۔ یہ پورے مہینے کے اندر اللہ کرے ان آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ سارے اعمال جو ہے
فرمایا یہ کرو، دوڑو، اللہ کی بندگی کی طرف دوڑو، اللہ کی رضا کے لیے دوڑو، وذالک کل لیلۃ، اور فرشتہ یہ ہر رات اعلان کرتا ہے اے خیر چاہنے والے دوڑا، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، اور اے شر چاہنے والے تو باز آ جا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں شر چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی شر چاہتے ہیں اور امت کے لیے بھی شر چاہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ پورا 11 مہینے ایسی خواتین جن کے سروں پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس مہینے وہ ہماری شیخ الحدیث بن جاتی ہیں، اس مہینے وہ پروگرام کرتی ہیں، سحری و افطاری کے پروگرام ہوتے ہیں، مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کے ایک تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے، پورا مہینہ لڑائی کرتے گزر جاتی ہے امت کی، وہ کہتا ہے میں مسئلہ اس طرح ہے، وہ کہتا ہے مسئلہ اس طرح ہے، اور یہ بیچ میں جو ہے امت کو لڑا کے اپنی ریٹنگ بڑھا رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، وہ سحری و افطاری کے پر انوار وقت کہ جب قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ادھر انہوں نے پروگرام لگایا ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، بد نظری کریں، اپنی نگاہوں کو ہمارے حسن سے بھرپور کریں اور لعنت خریدیں، اور واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ 11 مہینے انہیں نہ کوئی حدیث یاد آتی ہے نہ قرآن یاد آتا ہے، لیکن اس مہینے وہ اپنی طرف سے اور کبھی ادھر سے سن کے کبھی ادھر سے سن کے مولا کائنات نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، نبی پاک نے یہ فرمایا، نہ کوئی حوالہ نہ کوئی حدیث۔ ہمارے بزرگان دین تو جب حدیث آتی تھی تو سند چیک کرتے تھے، پوچھتے تھے تم نے کس سے سنا، اس 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 نے کس سے سنا۔ لولا الاسناد لہلک الدین۔ حضرت امام محمد ابن سیرین مولا علی شیر خدا کے شاگرد، اور ایسے شاگرد کہ جو بخاری، مسلم، ترمذی تمام محدثین کے استادوں میں سے آتے ہیں، اور مولا کائنات شیر یزدہ کے شاگردوں میں یہ وہ شاگرد ہے جو خواب کی تعبیر کا ماہر ہے، خوابوں کی تعبیر کا ماہر، اور اتنا بڑا ماہر کہ کسی نے آ کے خواب پوچھا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند سورج میں مدغم ہو گیا، چاند سورج میں گم ہو گیا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، رنگ اڑ گیا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، محمد ابن سیری مر جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت خواب اس نے دیکھی، آپ اپنی طرف جو ہے وہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، وہ کیسے؟ فرمایا حسن بصری امت کا سورج تھا، وہ چلا گیا، میں امت کا چاند ہوں، ان قریب میں بھی جانے والا ہوں۔ اور حسن بصری بھی مولا علی کے شاگرد، محمد ابن سیرین بھی مولا علی کے شاگرد، اور محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سند نہ ہوتی، رجال نہ ہوتے کہ اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اور جس سے سنا کیا وہ قابل اعتماد تھا، حافظے والا تھا، اہل سنت تھا، متقی تھا، خوف خدا والا تھا، پھر اس نے جس سے سنا اس کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، پھر اس نے جس سے سنا اس کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو دل چاہتا اپنی طرف سے بیان کر کے کہہ دیتا کہ رسول اللہ نے ایسے کہا۔ آج عورتیں ٹی ویوں میں بیٹھ کے ادھر پورے دوپٹے بھی نہیں اور پورا نقاب بھی نہیں ہے، اور امت کی وہ راہبر بن رہی ہوتی ہیں۔ آج دین ٹی وی سے سکھایا جا رہا ہے، تو اب یہ بھی پھر مختلف مسلک کے لوگ بٹھا کر ایک چھوٹا سا مسئلہ چھوڑ کر دیں گے، بس پھر وہ لڑتے رہیں گے، پورا مہینہ لڑائی میں گزر جائے گا۔ ہم سے پوچھیں گے جی مسئلہ ٹی وی میں ہوا تھا، یہ مسئلہ ٹی وی میں، آپ ایک مہینہ ٹی وی سے باز آ جائیں، سحر و افطاری کے پروگراموں سے، اور عبادت کریں، پھر آپ کو خود اپنے آپ کو آپ بدلا ہوا پائیں گے۔ ادھر ماہ رمضان جاتا نظر آئے گا اور ادھر شوال آتا نظر آئے گا، لیکن آپ کے اندر وہ ذوق ڈال دے گا ماہ رمضان کہ آپ کا دل کرے گا کہ ایک مہینہ نہیں سارا سال یہ ماہ رمضان ہوتا۔ صرف آپ ٹی وی چھوڑ دیں اور یہ نیٹ کے پروگرام چھوڑ دیں کہ فلاں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں، یہ باغی شر ہے، ماہ رمضان المبارک میں شیطان کے ایجنٹ، اور یہ رات وذالک کل لیلہ، اور ہر رات یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی سے باز آ جا، نیکیاں کر لے،
کہ یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے، یہ سیزن چل رہا ہے۔ آخری حدیث پاک آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل، کہ جنت شروع سال سے لے کر اگلے سال تک سارا سال ہی سجائی جاتی ہے۔ جنت تو پہلی بڑی خوبصورت ہے، لیکن ہر سال ہر روز سجائی جاتی ہے۔ کس لیے سجائی جاتی ہے؟ اب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں تو ہر روز گھر سجتا ہے، بھی کس لیے سجا رہے ہیں؟ رنگ و روغن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ پارکنگ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ باہر جو ہے وہ چولہا کیوں بکھیر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس گھر میں شادی ہے، اس گھر میں شادی ہے۔ تو جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے تزخرف لرمضان، جنت کو سارا سال ماہ رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، جب رمضان مبارک کا پہلا دن آتا ہے، آج کیا ہے؟ پہلا دن ہے۔ حبت ریح تحت العرش من ورقۃ الجنہ، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ عرش کے نیچے سے آپ نے روزہ رکھا ہے، تازہ تازہ رکھا ہے، سحری کی ہے، فریش ہے، سبحان اللہ فرما دے بھائی۔ جنت جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا بھی اجر جو ہے وہ 70 گنا ہی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے کیا لگتا ہے؟ جنت میں ایک درخت، وہ بھی کھجور کا۔ اچھا کوئی اور بھی تو بوٹا لگ سکتا تھا، آم کا، سیب کا، کیلے کا، مالٹے کا، لیکن کھجور کا کیوں؟ اس لیے کہ کھجور ہمارے مدنی آقا کو بڑی پسند ہے۔ اللہ جنت میں مصطفیٰ کے پسند کے بوٹے لگا رہا ہے۔ اور آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے، لیکن دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان وتملأ علی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بڑے آسان ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور فرمایا انہی کی وجہ سے نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا جب پہلا دن آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورقۃ الجنہ، فرمایا جنت کے عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں کی طرف ہوا چلتی ہے، علی الحور العین، اور حور عین موٹی آنکھوں والی جو حوریں ہیں، مومنوں کی جو بیویاں بنیں گی، ان تک جب پہنچتی ہے، فَيَقُلْنَا يَا رَبِّ اجْعَل لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا، تو وہ دعا کرتی ہے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں کی بیویاں بنانا، تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا، ہمیں ان اپنے بندوں کی بیویاں بنانا جو روزے دار ہیں، ہماری طرف سے ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور آخری حدیث پاک آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، فرمایا ماہ رمضان کی آخری رات میری ساری امت بخشی جاتی ہے۔ بخشش پہ آپ تھوڑا سا بول رہے ہیں، پتہ نہیں شاید پروگرام نہیں ہے آپ کا۔ آخری دن میری ساری امت ہے، آخری رات ساری امت بخش دی جاتی ہے۔ قیلا یا رسول اللہ احیا لیلۃ القدر، تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آخری رات لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا قال لا، فرمایا نہیں، آخری رات لیلۃ القدر نہیں ہے، ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، جب ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، اپنی دیہاڑی پوری کر لیتا ہے، پھر جب وہ ختم کرتا ہے تو مالک اس کو مزدوری دیتا ہے۔ میری امت ماہ رمضان کی قدر کرتی ہے، اللہ اجرت میں اس کو مزدوری دیتے ہوئے اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ آؤ کثرت سے قرآن پڑھو، قرآن تلاوتیں کرو، نوافل پڑھو۔ نفل پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بندہ میرے نزدیک نفل پڑھ کے ہی ہوتا ہے، بندہ میرے نزدیک نفل پڑھ کے ہوتا ہے، لیکن جس کی قضا نمازیں رہتی ہے وہ قضاؤں کی کثرت کرے، قضا ادا کرنی شروع کر دے، کیونکہ اس وقت تک نفل قبول نہیں ہوتے جب بندے کے اوپر جو ہے وہ قضا نماز باقی ہو۔ اس کا نفلی روزہ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک فرض اس کے اوپر
باقی ہو, نفلی عمرے یہ بھی قبول نہیں ہوتی اگر فرض حج باقی ہو. اس لیے پہلے فرائض, اس کے بعد آپ نوافل کی کثرت کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی راہ کا پیکر بنائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ